بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوضوء قبل الطعام وبعده. وبه قال حدثنا محمد بن وبه قال حدثنا وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير. قال کے بعد به کی کیا ضرورت ہے؟ انه قال حدثنا يحيى بن موسى انه قال يحيى بن موسى قال جب پہلے کہہ دیا وبالسند المتصل منا تو پھر بھی دوبارہ کہنے کی ضرورت ہے. أنه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن ربيع قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجهجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن أبي هاشم عن مازان عن سلمان رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قرأت في التوراة إن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضاعف في الحديث وأبو هاشم الروماني اسمه يحيى بن دينار. الوضوء قبل الطعام وبعده. روایت بیان فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ برکت الطعام الوضوء بعدہ، آخر میں ہاتھ کا دھونا برکت الطعام ہے. اب برکت الطعام کے مختلف مفاہیم ہیں برکت کے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کھانا کھانے کی جو غرض ہے اس غرض میں جو مقصد ہے کیوں کھانا کھا رہا ہے اس میں پورا اترنا یہ بھی برکت ہے. کیا مطلب؟ کھانا کھا رہا ہے تاکہ جسم میں قوت ہو اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ، ریاضت، ذکر اللہ کر سکے. برکت الطعام کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو مقصد ہے اس مقصد میں پورا اترے، سبب بن جائے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا، یہ بھی برکت الطعام. 5 کا کھانا 50 کے لیے کفایت کر جائے یہ بھی برکت الطعام ہے. نفس سے شے بڑھ جائے یہ بھی برکت الطعام ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو بعد میں ہاتھ دھوئے گا برکت کا سبب بنے گا. یہ تورات میں پڑھ کر کے آئے بیان کیا. آپ نے فرمایا زیادتی کے ساتھ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ. وضوء اگر کہا جائے گا بضم الواو تو مراد ہوگا اس سے وضوء عرفی اصطلاحی، یعنی جیسے نماز کے لیے وضو ہوتا ہے ویسے ہی وضو. لیکن اگر کہا الوضوء تو غسل الید مراد ہوگا اور بظاہر یہی مفہوم بھی ہے. لہذا ترجمۃ الباب ہوگا الوضوء قبل الطعام وبعدہ. اب برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ یہ مفہوم ہوگا. اب تورات میں آدھا ذکر تھا الوضوء بعد الطعام برکت. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اندر اضافہ فرمایا قبلہ و بعدہ. اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں. یہ تو ثابت ہے
کہ شریعت کے اندر ان لوگوں نے قطر بیعت کی ہے، تو یوں کہا جائے گا یہ بھی مفہوم اصل میں یہ تھا، لیکن انہوں نے جہاں اور کھلواڑ کیا ہے احکام شرعیت کے ساتھ، من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ ایک کو رکھا ایک کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو جو کتاب دی ہے وہ تمام کتب سابقہ سے مکمل، جو شریعت احکام شریعت دیے ہیں وہ تمام شرائع ما قبل سے زیادہ کامل و مکمل، لہذا حکم کامل نہیں تھا تورات میں جو تم نے پڑھا ہے، میری شریعت کے اندر اس کو مکمل کیا گیا، برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ قیس بن الربیع روایت بیان کرتے ہیں والقیس یضعف بالحدیث، فرماتے ہیں لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضعف في الحديث، بعض لوگ کہتے كان يضع في الحديث، اس لیے روایت کے اندر سند میں ہر جگہ قیس بن الربیع بیٹھا ہوا ہے اور وہ واضح حدیث ہے، لہذا حدیث قابل قبول نہیں رہ گئی، ثقاہت نہیں ہے، اور مدار سند بنا ہوا ہے قیس بن الربیع، اس لیے صاحب کتاب نے یہ واضح کر دیا کہ وقیس یضاعف بالحدیث، اور واضح کر دیا کہ ہمارے پاس جتنی بھی سندیں ہیں اس کے اندر قیس بن الربیع مدار بنا ہوا ہے، لہذا یہ ضعف ہوا۔ سبب ضعف کیا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کان یضع بالحدیث۔ چلیے اب اگلی روایت دیکھیے۔ باب في ترك الوضوء قبل الطعام. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. هذا حديث حسن وقد رواه عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره أن يوضع الرغيف تحت القصعة. اب یہاں آیا فی ترک الوضوء، میں نے کہا وضو اصطلاحی ہوتا ہے تو وضو بولتے ہیں، وضو بول کر کے کبھی تو ما یتوضأ به مراد لیا ہے پانی، یا وضو بول کر کے پانی، یا یہ کہ وہ وضو جو وضو شرعی نہیں ہے، ہاتھ کا دھو دینا۔ اب فرماتے ہیں آپ خلا سے واپس تشریف لائے، پوچھا الا ناتی کبھی وضو، پانی لائیں، کس لیے لائیں یہ نہیں بیان کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر آئینے کی طرح مصفا مشفع ہے۔ آدمی سوال کرتا ہے، اللہ آپ کے قلب اطہر پر واضح فرما دیتے ہیں کہ مقصد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، اس کا مطلب ہے قیام صلاۃ کے لیے جو وضو ہے وہ وضو ہے، عرفی اصطلاحی ہے، وضو غسل الید کا تو نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا بظاہر کہ سائل کے سوال کا منشا یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر وقت وضو سے رہتے ہیں، اور جب آپ خلا سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو باقی نہیں رہا۔
جب پانی لائیں تاکہ آپ وضو فرما لیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، تو اب آپ فرماتے ہیں امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ، مأمور بھی جو چیز ہے شریعت کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا بالوجوہ، یہ جو حکم ہے وہ اذا قمتم الى الصلاۃ کے ساتھ ہے، اذا تغدیتم او تعشیتم تو نہیں ہے اس کے اندر۔ لہذا جب میں نماز نہیں پڑھتا وضو کی کیا، وضو اصطلاحی مراد ہے۔ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو وقت کھانے کا ہے، مجھے حکم جو دیا گیا ہے وہ حکم دیا گیا ہے نماز کے لیے وضو کا، نماز کے علاوہ نہ وضو اصطلاحی کا حکم ہے نہ غیر اصطلاحی کا حکم ہے، علی سبیل العموم آپ فرما رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ امر فاغسلوا وجوہکم، اس سے نفی استحباب کی نہیں ہوتی ہے، آپ یہ فرمائیں امرت بالوضوء والامر للوجوب الا اذا قامت القرینة على غیرہ، تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ اگر بالفرض والتقدیر معنی یہ نہیں ہے تو آپ کے فرمانے کا علی سبیل العموم لیا جائے گا کہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے وضو کا وہ دیا گیا ہے نماز کے لیے، غیر نماز کے لیے حکم نہیں دیا گیا، نہ وضو شرعی کا نہ وضو غیر شرعی کا۔ تو اب ہاتھ کا دھونا درجہ استحباب میں ہے، مأمور جو چیز ہے وہ تو وجوب کے درجے میں ہے، وجوب کی تو نفی، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وجوب تو نہیں ہے ہاتھ کا دھونا، استحباب کے درجے کے اندر اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ سفیان ثوری اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا اور ہاتھ نہیں لگایا پانی کو بغیر اس کے کھایا کھانا تناول فرمایا، تو کان یکرہ الوضوء قبل الطعام، اس لیے فرماتے ہیں وقال علی بن المدینی قال یحیی بن سعید القطان کان سفیان الثوری یکرہ غسل الید قبل الطعام، کیوں؟ آپ نے منع فرما دیا، پانی لینے والا آیا آپ نے منع فرما دیا، مگر کان یکرہ اس روایت سے بات یہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ امر معنی میں وجوب کے تو نہیں ہے، اس کی نفی، استحباب کی نفی تو نہیں ہے، اس لیے استحباب یہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، فرمایا لماذا کان یکرہ، یہ نہیں کہ اس حدیث کی بنیاد پر، نہیں، لأنہ من زی الاعاجم، عجمی لوگ اس کی بڑی پابندی کرتے ہیں، اس بنیاد پر مخالفت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ حدیث ہے، حدیث میں تو اگر نفی ہے تو وجوب کی ہے، تو ساری دنیا کہتی ہے کہ وجوب تو نہیں ہے۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی محدث، وہ کیسے یہ معنی نہیں تم سمجھ لو وہ نہ سمجھیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ سبب کوئی اور ہے، وہ سبب کیا ہے؟ انہ من زی الاعاجم، اس لیے عجمیوں کا اس کے اوپر بہت زیادہ مؤکد سمجھا جانا ثابت ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ مخالفت کیا کرتے تھے۔ دوسرے وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ، نیچے روٹی اور اوپر سالن کا قصعہ، پیالہ، اتنا بڑا پیالہ جو 10 آدمیوں کے لیے کفایت کر جائے، تو روٹی نیچے، اس کے اوپر پیالہ،
کان یکرہ، کیا مطلب یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے کہ اصل چیز تو سالن نہیں ہے جو پیٹ کو بھرے گی اور جسم کے اوپر، اصل چیز تو روٹی ہے. اس روٹی کو کسی طریقے کے اوپر مہان بنانا ناپسندیدہ چیز، چاہے سوکھی ہوئی ہی کیوں نہ ہو. تم لوگ اس کی توہین کرتے ہو بہت زیادہ، پھینک دیتے ہو روٹیوں کو پیروں کے اندر، جہاں دیکھو اس کو اٹھا کے کہیں ایسی جگہ ڈال دو. تعظیما لنعمت اللہ، دنیا میں بے شمار خلق خدا ایسی ہے کہ جن کو سوکھی روٹی بھی میسر نہیں. کوڑے کے ڈھیروں کے اوپر ایسی خلق خدا ہے دنیا کے ملکوں کے اندر، جو بچے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی سوکھا ٹکڑا اس کے اندر سے مل جائے تو لے جائیں کھائیں، اس سے پیٹ بھریں. یہ دنیا کا حال ہے. نعمت خداوندی کو ہمیشہ قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اللہ کے نبی کا یہی حکم ہے، پہلے آ چکا ہے کہ اگر لقمہ گر جائے کہ جو اس کے اندر تردد پیدا کرنے والی چیز ہے اس کو دھو لے، صاف کر لے، پھر اس کے بعد کھا لے، چھوڑے مت. دسترخوان پر جو چاول گر جاتے ہیں ان کو اٹھا کر کے کھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ نعمت خداوندی ہے. جو اس کے قدردانی کرے گا بحیثیت نعمت کے تو اللہ سے توقع ہے کہ وہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا. اس لیے کبھی رزق کے سلسلے میں اہانت کا پہلو سامنے نہیں آنا چاہیے. چلیے. باب ما جاء في أكل الدباء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي طالوت قال دخلت على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يأكل القرع وهو يقول يا لك شجرة ما أحبك إلي لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك. وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه رضي الله تعالى عنه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحفة عن الدباء فلا أزال أحبه. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دبا بظاہر دبا مدینی مراد ہے، جس کو عام طریقے پر کدو کہا جاتا ہے. ایک کدو زرد ہوتا ہے جس کو یہاں پورب کی اصطلاح میں کوہڑا کہتے ہیں، وہ بظاہر مراد نہیں ہے. یہ کدو ہے جس کو مدینہ منورہ کے لوگ کہتے ہیں دبائے مدینی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بہت پسند ہے. کسی چیز کی پسندیدگی بنانے سے نہیں بنتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کوئی طبیعت میں ڈال دیتا ہے. ایک آدمی ہے اس کو گوشت پسند ہے، یہ نہیں ہے کہ گوشت پسند نہیں ہے طبیعت میں ایسے حالات پیدا کرے کہ گوشت پسندیدہ ہو جائے، یہ نہیں ہے. یعنی کسی چیز سے محبت یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات کے درمیان میں عدل و انصاف کا معاملہ فرماتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اللہم لا تؤاخذنی فیما لا املک، میرا بس نہیں ہے جس پر وہ مواخذ. کیا مطلب؟ محبت قلب کا تعلق رجحان عائشہ کے ساتھ زیادہ ہے، دوسروں کے ساتھ وہ نہیں. اے اللہ میرا بس تو قلب کے اوپر ہے نہیں، جو چیز لا املکو میری قدرت اس کے اوپر نہیں، مجھ سے مواخذہ نہ کرنا ہے. قلبی رجحان اور تعلق یہ ایک ایسا وصف ایسی چیز ہے
کہ جس پر انسان کا بس نہیں. یہ کمال تعلق ہے صحابہ کا رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو دنیا میں نظر عقل سے بعید چیز ہے. فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، دخلت على انس بن مالک ابو طالوت فرماتے ہیں وهو يأكل القرع، اور وہ کدو کھا رہے تھے. وهو يقول يا لك شجرة ما احبك الي، تو مجھے کتنا مرغوب ہے، کتنا محبوب ہے اے درخت. کیوں؟ لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک. ایک وہ چیز کہ جو آپ کی پسندیدہ تھی وہ ہماری پسندیدہ کیسے نہیں ہوگی؟ انہوں نے آپ کی پسندیدگی کو اپنے قلب میں، رگ و ریشے میں، رگ و پے میں اتار لیا، سما لیا. آپ کی پسندیدہ ہے، ہماری بھی پسندیدہ ہے. یہ حسن تعلق ہے. اور یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ان سے بھی بڑے صحابہ تھے، ان کا کیا کہنا؟ اب پاجامہ دھوتی پرچا کیا، کون ہوتے ہیں عمر 20 رکعت تراویح کر دینے والے 8 کو؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ چقندر 1400 سال کے بعد آئے، انہیں پتہ نہیں ہے دین کا، تمام نصوص ان کے سامنے نہیں ہے. چند حدیثیں پڑھ کر کے جس پر چاہتے ہیں طعنہ و تشنیع کرتے ہیں. دھوتی پرچار نہیں، پاجامہ پھٹا ہوا پاجامہ. ایسے لوگ ہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شرافت، ان کی فضیلت، ان کا کمال عند اللہ، ان کی قربت، یہ وہ اوصاف ہیں کہ کوئی طبقہ بعد میں آنے والا ان جیسا نہیں ہو سکتا. یہ سلف صالح سے لے کر خاص طریقے پر ماں باپ کے لوگوں میں علماء دیوبند کا مسلک ہے، بڑا مضبوط مسلک ہے. کسی کو ہدف ملامت بنانا، چیز سمجھ میں نہ آئے سمجھ میں، لیکن اگر عمل صحابہ کا اس کے اوپر ہے، اسی کو اپنایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا ہے. ان کی محبت آپ کی ذات کے ساتھ جیسی ہے، وہ ان کی عظمت کو بیان کرنے والی چیز ہے. ان کو سر اور آنکھوں پر رکھنا چاہیے. دوسری روایت کے اندر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع في الصحبة يعني الدباء. جس برتن کے اندر، جس پلیٹ کے اندر، جس تشلی کے اندر، جس پیالے کے اندر کھانا تھا، تو آپ کدو کے قتلوں کا تتبع کرتے تھے. یہ یہاں سے اٹھا لیا، یہاں سے اٹھا لیا. منع فرمایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے مما یلی کا، جو تمہارے قریب ہے اس کو کھاؤ. اگر لوگوں کے ساتھ کھایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تناول فرما رہے ہیں، تو جو سامنے قتلے ہیں ان قتلوں کو اٹھا رہے ہیں. صحابی دیکھ کر کے یہ آپ کی پسندیدہ چیز ہے، بس یہ میری بھی پسندیدہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک بازار میں میسر ہوتا تھا دبا، روز آنا گھر میں دبا ہی آتا تھا. اب تو 12 مہینے آنے لگا ہے. ہم نے اپنے بچپن میں حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، روز آنا دبا ہی کھانے میں بڑھتا تھا. جب نہیں ہوتا تھا تب اس کے بعد آلو پڑنا شروع ہوتا تھا، ورنہ نہیں. علماء دیوبند کا امتیاز ہے اتباع سنت. علم تو اور جگہوں پر بھی میسر ہو سکتا ہے، لیکن ان حضرات کا جو ترائے امتیاز ہے وہ یہ وصف ہے جو دنیا کے اندر بہت کمیاب ہے.
اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا، ان کی زندگی اتباع سنت کی ایسی امتیازی شان رکھنے والی تھی کہ آدمی دیکھتا تھا، دیکھ کر فیصلہ کرتا تھا کہ جو یہ کر رہے ہیں یہی سنت ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ چلیے، باب ما جاء في أكل الزيت. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه على الشك، فقال أحسبه عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وبه قال حدثنا أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أهل الشام عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا من الزيت وادهنوا به فإنه شجرة مباركة. هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن عيسى. زیت کہا جاتا ہے تیل کو۔ اب عام طریقے پر زیت بول کر کے کسی بھی چیز کے تیل کو مراد لے لیا جاتا ہے۔ اصل کے اعتبار سے زیت زیتون کو کہا جاتا ہے۔ اب استعمال کے اندر عموم پیدا ہو گیا۔ زیتون کو قرآن کے اندر شجرہ مبارکہ فرمایا گیا ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، یہ بدل آیا شجرہ مبارکہ کا۔ اس شجرہ مبارکہ جب قرآن کہتا ہے تو وہ باعث برکت ہے، لہذا آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کھاؤ بھی، اس کو لگاؤ بھی جسم کے اوپر۔ جسم پر لگانا یہ ایک خاص ضرورت ہے۔ یہ کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں بنگال کے لوگ روزانہ تو نہائیں گے، بغیر نہائے ان کا کام نہیں چلتا، اور روزانہ کڑوا تیل جسم کو ملیں گے۔ اب کڑوے تیل میں تو بڑی بدبو ہوتی ہے، جھل ہوتی ہے بہت زیادہ، لیکن زیتون کے تیل کے اندر جھل نہیں ہوتی ہے۔ عرب کی آب و ہوا چونکہ خشک ہے، بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، مدینہ منورہ اور خاص طریقے پر مکہ معظمہ، اس لیے جسم بہت پھٹتا ہے، پیر پھٹنے لگتے ہیں، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں۔ جسم کے اوپر زیت کا لگانا یہ مفید، ایسی چیز جس کے اندر دہنیت ہو۔ باب من بدأ بالطیب والحلیب، ایک مستقل باب ہے جو بخاری نے قائم کیا ہے، وہ بھی یہی ہے کہ دودھ کی بنی ہوئی چیز طیب کو دہی کے اندر ملا دیا جائے یا کسی چیز میں، تاکہ اس کے اندر جو دہنیت ہے، اب وہ جو بو ہے وہ طیب ملانے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اس کو جسم کے اوپر ملا جائے۔ اسی طریقے سے زیت زیتون بھی ہے، اس کو جسم کے اوپر لگانے سے وہ خشکی،
جو جسم ہاتھ پیر کے اندر شگاف پیدا کر دیتی ہے اس کے لیے مفید ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو فرمایا زیتون کو، زیت کو بھی کھایا جا سکتا ہے، نفس زیتون کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اور اب اس کے طرح طرح کے اچار بنتے ہیں اس کو کھاتے ہیں۔ جی باب ما جاء في الأكل مع الملوك وبه قال حدثنا نصر بن مع المملوك، باب ما جاء في الأكل مع المملوك وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن خالد بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يخبرهم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعد معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمه إياها۔ هذا حديث حسن صحيح۔ وأبو خالد والد إسماعيل اسمه سعد۔ مطلب ہے کہ غلام ہے، خادم ہے، اگر اس نے تمہاری خدمت کی ہے، پکایا ہے، اور اگر تم خود پکاتے تو آگ کی تپش، تمازت، گرمی، دھواں سب بھگتنا پڑتا، لیکن اس نے کفایت کر دی، جو مصیبت تھی وہ اپنے سر پر لے کر کے بہترین کھانا پکا کر تمہارے سامنے رکھ دیا، تم اس کی اس خدمت کو قدر کی نظر سے دیکھو۔ اعلیٰ مرتبہ تو یہ ہے کہ جب کھاؤ دسترخوان بچھا کر کھانا رکھا ہے تو اس کو بلاؤ، بلا کر کے ساتھ بیٹھا لو۔ اگر بالفرض و تقدیر اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائے، میں تو اس کا غلام ہوں، میں کیسے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، تو ہاتھ پکڑ کر کم از کم ایک لقمہ بنا کر اس کے منہ میں دے دے۔ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً فَلْيُطْعِمْهُ إِيَّاهَا۔ اس وقت یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد کھانا نہ دے اسے، نہیں، اس وقت یہ کرو، اس کے بعد وہ تمہارا غلام ہے تو کھانا کہاں کھائے گا، تم ہی تو اس کے پیٹ کو بھرو گے۔ یہ غلام کے ساتھ ہے۔ اب اگر بیوی نے پکا پکا کر کے کھلایا ہے تو اس کا حق کتنا بنے گا؟ وہ تو کوئی غلام نہیں ہے، وہ تو تمہاری طرح آزاد ہے، لیکن وہ اپنی محبت کی بنیاد کے اوپر اپنا فرض سمجھتی ہے کہ تم اس کے شوہر ہو، تم اس کے بچوں کے باپ ہو، اس کو زندگی تمہارے ساتھ گزارنی ہے، کتنی مصیبت اور مشقت کے ساتھ بناتی ہے، پکاتی ہے، پھر ایک دو دن نہیں، ساری زندگی، اگر 50 سال کا ساتھ ہے تو 50 سال سے پکا کر کے صبح کی چائے اور ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، سب کچھ کر رہی ہے، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہے کہ صاحب بیٹھ کر کے کھا کر کے اور ہاتھ دھو کے کھڑے ہو گئے، بلکہ حسن معاملہ جس کی تعلیم غلام کے لیے دی گئی ہے، بیوی کے لیے کیسے یہ تعلیم نہیں ہوگی؟ ہمارا ملک چونکہ ہمارے آباء و اجداد بھی ہندوستان کی اکثر آبادی کی طرح سے شرک و کفر میں مبتلا تھے، عقیدے کے اعتبار سے تو ہم الحمدللہ عقیدہ صادقہ کو اپنانے والے بن گئے، لیکن بہت سے رواج ایسے ہیں کہ جو ہمارے رگ و پے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں، ہمیں اس سے ہمارے معاشرے کو نجات نہیں مل سکی، من جملہ ان کی یہ بھی چیز ہے۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ جو آپ ایک زر خرید غلام کے لیے فرما رہے ہیں، جس کی تم کو ملکیت رقبہ حاصل ہے، تو بیوی جس کے تم مالک رقبہ نہیں ہے، بلکہ فقہا ملکیت منافع بضع کی ہے۔ اللہ نے تبادل و تناسل دنیا کی بقا کے لیے سبب بنایا ہے، اس کا حق تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ یہ حسن معاشرت ہے
جس کے لیے یہ حدیث دلیل بنی ہوئی ہے. جی باب ما جاء في فضل إطعام الطعام. وبه قال حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام واطعموا الطعام واضربوا الهام تورة الجنانة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وأنس وعبد الله بن سلام وعبد الله بن عائش وشريح بن الهاني عن أبيه رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن قريب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. هذا حديث حسن صحيح. چند چیزوں کا حکم دیتے ہیں اس کے اندر. فرماتے ہیں افشاء سلام کرو، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے اس کو سلام کرو. یہ آگے مستقل باب کے اندر آ جائے گا. سلام اور سلام سے متعلق احکامات. دوسری چیز ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. تیسری چیز ہے وَاضْرِبُوا الْهَامَ، ہام کہتے ہیں یہ کھوپڑی جمجمہ. جو اللہ اور احکام خداوندی کو نہیں مانتے، شرک و کفر کرتے ہیں اور ان سے تمہاری مٹبھیڑ ہو جائے. یہ نہیں کہ شرک و کفر کرتے ہیں لہذا جو کافر ہے اس کی قتل کرنے لگو. نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو شرک و کفر کرتے ہیں اور تمہارے سامنے آ جائیں، چراغ اسلامی کو بجھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں. جیسے قریش بدر کے اندر آئے، وہاں چوٹ لگی تو اگلے سال احد کے اندر آئے، وہاں چراغ بجھا نہیں سکے تو احزاب کے اندر آئے، وہاں سے رسوا ہو کر کے چلے تو اب طاقت ٹوٹ گئی. اب فتح مکہ کا حکم ہو گیا. یہ جو چیز ہے یہ مقصد ہے وَاضْرِبُوا الْهَامَ، کھوپڑیوں کو اتارو. کبھی یہ مقصد نہیں ہے کہ جو تمہارے دین کو نہیں مانتا اس کو قتل کر دو. یہ ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر وہ لوگ ہیں کفر، صرف کفر و شرک کی بنیاد پر کسی کا قتل ہوا، یہ اسلام کی نبوت کی تاریخ کے اندر نہیں ملے گا. نفس شرک و کفر کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی سبب ہے. اس لیے اضرب الہام کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، ورنہ اس سے استدلال غلط استدلال ہوگا. فرماتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تورث الجنان. یہ روایت عبداللہ ابن سلام سے بھی ہے. جب شور مچا کہ نبی آ گیا، نبی آ گیا، نبوت کا دروازہ اب تک بند نہیں تھا. یہ اہل کتاب میں سے ضرورت تھی کہ جب کوئی دعوی نبوت کرے تو جا کر کے دیکھو صادقون او کاذبون. ان کان صادقا واجب ہے کہ تصدیق کرو، وہ ان کان کاذبا واجب ہے کہ اس کی تکذیب کرو. کسی سچے نبی کی تکذیب دین سے محروم کرنے والی چیز ہے. کسی جھوٹے نبی کی تصدیق یہ بھی دین سے محروم کرنے والی چیز ہے، شرک و کفر. اس لیے ایک دروازہ کھلا ہوا تھا نبوت کا، جہاں کوئی مدعی نبوت فوراً جاؤ جا کے پرکھو. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ امت محمدیہ کے لیے دروازے کو بند کر دیا گیا. دروازہ نبوت کا بند. اب اگر کوئی مدعی نبوت آتا ہے، سوتے سوتے آنکھ ملتے ملتے کہہ دو کاذب.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہ دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک ہی امتحان تھا ہر آدمی کے لیے، وہ امتحان اس امت کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ چنانچہ عبداللہ ابن سلام پہنچ گئے تو دیکھا کہ بنیاد کسی انسان، کسی مدعی، کسی داعی، کسی پرچار کرنے والے کے لیے تو بھئی یہ دیکھو تعلیم کس چیز کی دیتا ہے۔ فرماتے میں نے سب سے پہلے جو آپ کے چہرے انور کو دیکھا تو آپ یہ فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام واضربوا الهام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ آپ کی اس تعلیم کے ہوتے میں نے سمجھا کہ یہ کسی غیر نبی، جھوٹے نبی کا نہ چہرہ ہو سکتا ہے نہ تعلیم ہو سکتی ہے، تب ایمان لے آئے۔ یہاں اس باب سے مناسبت صرف اطعام طعام کو ہے۔ اطعام طعام دو ہیں، ایک تو اطعام طعام ہے اطعام حاجت، اور ایک ہے اطعام اکرام۔ اطعام حاجت تو یہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کے لیے تقوی، اس بھوکے کا متقی ہونا، مومن ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھوکا مومن ہو، یہ نہیں، اگر کتا بھی بھوکا ہے اس کو بھی کھانا کھلا دینا، چڑیا بھوکی ہے اس کے کھانے کا انتظام کر دینا، یہ بھی اجر و ثواب کا تحقق دینے والا ہے۔ ایک ہے طعام اکرام، یہ ضروری ہے کہ فاسق و فاجر کا اکرام نہیں کیا جائے تو علامات قیامت میں سے اکرام کیا جائے گا تقوی کی بنیاد پر، عفت طہارت کی بنیاد پہ، حسن اخلاق، تقرب الی اللہ۔ آج کل معیار بدل گیا ہے، آپ سے جو جتنا دولت مند ہے، صاحب اقتدار ہے تو ہر آدمی اسے جھک کر سلام کرتا ہے۔ میرے یہاں کھا، او ہو میری تو آسمان پر، میں تو چڑھ گیا، میرے یہاں فلاں صاحب نے کھانا کھا لیا، اللہ اکبر، مجھ سے بڑا کون ہے؟ لیکن نہیں، حدیث آگے آ جائے گی، فرمایا تیرا کھانا نہ کھائے مگر متقی۔ وہ کیا مطلب ہے؟ کھانا اطعام اکرام، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ مولانا لوگوں کو فارسی کا مقولہ ہے چشم مورو پائے مارو نانے ملا کس ندی، چیونٹی کی آنکھ اور سانپ کے پیر اور مولوی کی روٹی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مولوی سے زیادہ کسی کا دسترخوان کھلا ہوا رہتا ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو دسترخوان کھلا، بھائی جس وقت آ گیا جو موٹی چھوٹی ہے اٹھا کر کے سامنے رکھ دی، مولوی ہی کے اندر یہ دم خم ہے، جو مولوی نہیں ہے اس کے اندر دم نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بہت کم شاہد و باعث لوگ ہیں جن کا دسترخوان کھلا ہوا ہوتا ہے، ورنہ کہاں ہے؟ بھائی اپنے گھر کا پکا لیا کھا لیا، ختم مسئلہ۔ اور دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں، وہ لوگ جن کی تہذیب و تمدن کے پیچھے ساری دنیا، انگریز، ان کے ہاں تو دعوت ہو رہی ہے، سب کے سب پہنچ گئے جا کر کے ہوٹل میں، سب نے کھایا، کھانے کے بعد ہر ایک نے اپنا بل دیا اور اپنے گھر چلے گئے، دعوت ہو گئی۔ یہ آج کل دنیا کی تہذیب ہے۔ اسی لیے محلے میں جہاں دو چار مسلمان آئے، اب ان کے یہاں تو روزانہ آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ ان لوگوں کا مزاج یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی رشتہ دار کسی کے یہاں آئے۔ اولاد ماں باپ کے یہاں نہیں آتی ہے۔ اگر اتوار کے دن کسی کے یہاں اس کی اولاد آ گئی تو اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے،
اور ان کے ہاں تو روز ہجوم رہتا تو آہستہ آہستہ چھوڑ چھوڑ کے اس محلے سے چلے جاتے ہیں۔ کھانا کھلانا، اطعام یہ اہل ایمان کا امتیاز ہے، خصوصیت۔ اور فرمایا کہ ضیافت در حقیقت من الایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے یہاں ضیافت نہیں ہوتی ہے، یہ دلیل ہے کہ اس کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے۔ الضیافت من الایمان فرمایا گیا ہے۔ یہ پرانے لوگ فرماتے ہیں، محدثین، کہ جب دیکھو کہ کسی کے یہاں ضیافت نہیں ہے، یہاں تک کہ مہمان آیا تو سائل نے سوال کیا ہے گیہوں کی روٹی، مگر مہمان کو جو کی روٹی کھلاتا ہے، فرمایا یہ دلیل ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الدبا کانت احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلماذا لا تطبخ فی جامعتنا الاسلامیہ دارالعلوم مع کوننا یہ تو غلط لکھا ہے، متعین لکھا ہے، سنت حبیب اللہ عز وجل۔ یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کیوں نہیں بنتا ہے؟ آپ کو بڑی غلط فہمی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں محتمیم ہوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کیوں نہیں بنتا ہے؟ ارے بھائی محتمیم صاحب جب آئیں گے پڑھائیں گے تو ان سے پوچھنا، وہ بتائیں گے، مجھ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ حالانکہ میرے خیال میں آلو سے سستا ہوگا دبا، اگر اس کے بڑے بڑے قطرے بنا کر کے ڈالے جائیں اس کے اندر، اور اتنا نہ پکایا جائے کہ وہ گھل جائیں، اس کے پکانے کا بھی فن ہے یہ۔ اگر گھل جائے گا تو نظر ملے گا بھی نہیں، کچا رہ جائے گا تو اس میں کوئی لطافت نہیں، اور بڑا مفید ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ خون کے سرخ ذرات کی پیدائش کے لیے جو قوت کا نقطہ سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے دبا اگر گوشت کے اندر بنایا جائے تو بڑا مفید ہے، اس لیے کھانا چاہیے اور بنانا چاہیے۔ باقی مدرسے والے کیوں نہیں کرتے بھیا؟ حضرت محسن صاحب سے